یہ کہانی ہے ایک گھنے اور پراسرار جنگل کی، جہاں بلند درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے اور صبح کی ہوا بھی آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس جنگل میں ہر جانور اپنی زندگی میں مصروف تھا، لیکن سب کے دل میں ایک ہی خوف چھپا ہوا تھا۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک طاقتور شیر تھا، جس کا نام سلطان تھا۔ سلطان جسمانی طاقت میں بے مثال تھا، مگر اس کے دل میں غرور بھی بہت زیادہ تھا۔ جب سلطان اپنی غار سے باہر نکلتا تو پورا جنگل خاموش ہو جاتا۔ ہرن پیچھے ہٹ جاتے، خرگوش جھاڑیوں میں چھپ جاتے اور پرندے اڑنا چھوڑ دیتے۔ سلطان سمجھتا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ جو طاقتور ہو وہی حکمرانی کا حق رکھتا ہے۔ جنگل میں ایک بوڑھا ہاتھی بھی رہتا تھا، جس کا نام دانش تھا۔ دانش عمر اور تجربے میں سب سے بڑا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ طاقت سے زیادہ اہم عقل ہوتی ہے۔ ایک دن سلطان نے دانش کو بلایا اور غرور سے پوچھا، کیا کوئی اس سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ دانش نے نرمی سے جواب دیا کہ طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر عقل انسان کو ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ یہ بات سن کر سلطان کو غصہ آ گیا۔ اس نے دانش کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ عقل کمزوروں کا سہارا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک چالاک لومڑی دیکھ رہی تھی، جس کا نام زرین تھا۔ زرین زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر ہر بات کو غور سے سمجھتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کچھ دن بعد سلطان نے ایک اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ ہر دن ایک جانور خود اس کے سامنے آئے گا۔ یہ اعلان سن کر پورا جنگل خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اس دن باری ایک ننھے خرگوش کی تھی، جس کا نام چنٹو تھا۔ چنٹو بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ سچ اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتے۔ چنٹو ہمت کر کے سلطان کے پاس پہنچا اور ادب سے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ اگر سلطان سب سے طاقتور ہے تو کیا وہ اپنی عقل کا امتحان دینے کو تیار ہے؟ یہ سن کر پورا جنگل خاموش ہو گیا۔ سلطان کو یہ بات ناگوار گزری، مگر اس نے چیلنج قبول کر لیا۔ اسی وقت زرین آگے بڑھی اور سلطان کو جنگل کے بیچ موجود ایک گہرے کنویں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ کنویں میں ایک اور شیر رہتا ہے، جو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ سلطان غصے میں کنویں کے پاس پہنچا اور نیچے جھانکا۔ پانی میں اسے اپنی ہی پرچھائی نظر آئی، مگر غرور کی وجہ سے وہ اسے دوسرا شیر سمجھ بیٹھا۔ سلطان نے دھاڑ ماری اور غصے میں کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں گرتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنگل کے تمام جانور دوڑ پڑے اور مل کر سلطان کو کنویں سے باہر نکالا۔ سلطان شرمندہ تھا۔ اس نے سب جانوروں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ ظلم نہیں کرے گا۔ دانش نے آگے بڑھ کر کہا کہ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دل جیتے، نہ کہ ڈر پیدا کرے۔ اس دن کے بعد جنگل بدل گیا۔ سلطان اب طاقتور ضرور تھا، مگر عادل اور منصف بھی تھا۔ چنٹو بے خوف ہو گیا، زرین مطمئن تھی، اور جنگل میں دوبارہ امن قائم ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت بغیر عقل کے تباہی ہے، اور عقل بغیر غرور کے کامیابی۔